بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہم سورۃ البقرہ کی 54 to 60 یعنی کہ 54 سے 60 آیات پڑھیں گے۔ اس میں جو بنی اسرائیل پر انعامات کیے گئے تھے وہ مزید اس حوالے سے آ رہا ہے۔ جیسے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کچھ انعامات کیے تھے کہ سب سے پہلا جن کا انعام تھا وہ باقی اقوام پر جو ہے ان کو برتری دی گئی تھی، وہ توحید کا پرچار کرنے والے تھے۔ پھر ان میں کچھ عقیدے کی خرابی آئی، یہ مسئلہ ان کو پیش آیا۔ پھر دوسرے نمبر پر جو انعام تھا وہ فرعون سے نجات تھی کہ کیسے وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ تیسرا انعام گائے پرستی پر یعنی کہ گائے کی پوجا کرنے لگے تھے، اس پر عام معافی دی گئی تھی ان کو۔ چوتھا جو انعام تھا وہ کتاب الفرقان یعنی کہ ان کو ایک ہدایت والی کتاب دی گئی تھی۔ تو مزید اس کو آگے ہم پڑھتے ہیں 54۔ اس آیت میں جو ہے وہ بیسیکلی بچڑا بنانے کے حوالے سے، جو ان کی پوجا کرنے کے حوالے سے اب ڈسکس کیا گیا ہے کہ اس کالا موسیٰ لی قومی، کہ جب موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم کہ یقیناً تم نے ظلم کیا نفسکم اپنے نفس کے ساتھ، یا تاخذکم العجلہ کہ تم نے بنا لیا تھا بچڑا، فتوبوا الی بربکم پس تم کیا کرو گے، توبہ کرو گے اپنے رب سے، اپنے رب کے آگے، اپنے پیدا کرنے والے کے آگے تم جو ہے وہ توبہ کرو گے۔ فاقتلوا انفسکم پھر مار ڈالو گے یا قتل کر دو گے اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم عند بربکم کہ یہ بہتر ہے تمہارے نزدیک تمہارے خالق کے حوالے سے، کہ تمہارے لیے تمہارے خالق تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے۔ فتابا پس اس نے توبہ قبول کی، علیکم تم پر، انہ هو التواب الرحیم کہ بے شک وہ کیا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہے بچے کی پوجا کرنے والی کو قتل کریں گے، یعنی کہ جن لوگوں نے اس کی پوجا نہیں کی ہے، شرک نہیں کیا ہے وہ دوسروں کو جنہوں نے شرک کیا ہے اس کو قتل کریں گے۔ اور اس کے بعد بے گناہوں کے ہاتھوں جو ہے وہ گناہ گاروں کو سزا دلوائی گئی۔ اس میں جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے 3 گروہ آ جاتے ہیں، وہ لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور تیسرے نمبر پہ وہ آ جاتے ہیں جنہوں نے خود پوجا نہ کی مگر دوسروں کو منع بھی نہیں کیا۔ تو علماء کے قول کے مطابق جو تیسرے گروہ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ دوسرے گروہ کو قتل کریں گے تاکہ ان کے خاموش رہنے کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور پہلا فریق جو ہے، پہلا جو گروہ تھا اس توبہ میں شریک نہ ہوا کیونکہ ان کی توبہ کی حاجت نہیں، کیونکہ انہیں یہ عمل سر انجام دیا ہی نہیں تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے روبرو ہوئے تھے، اس کی ڈیمانڈ آ رہی ہے وَإِذْ قُلْتُمْ جب تم نے کہا تھا یا موسیٰ اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً کہ ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا روبرو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور پھر تم نے دیکھ لیا تمہیں بجلی نے دیکھتے ہی دیکھتے آ لیا، پکڑ لیا یا دیکھ لیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد جو ہے وہ زندہ اٹھا لیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب اس آیت میں جو چھٹا انعام بتایا گیا ہے وہ ہے جو سردار تھے بنی اسرائیل کی، ان کی حیات اور اس کے بعد کا موت کا واقعہ آ جاتا ہے کہ جب 40 شب و روز کی عبادت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کے گئے ہیں، تو آپ کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی ساتھ لے کر آئیں گے، 70 پیپل آپ کے ساتھ ہوں گے جو لیڈ کر رہے ہوں گے ان کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات دی تھی تو آپ نے اسے اپنے ان نمائندوں کے سامنے، ان ریپریزنٹیو کے سامنے جو ہے نا وہ اس کو دیا، پیش کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم پس پردہ اللہ کا کلام سننے پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ہم اتھینٹسٹی اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، انہیں بجلی سے ہلاک کر دیا گیا۔ وہاں ہم نے جو ہے وہ بارگاہ الہی میں دعا کی تھی پھر انہیں زندگی عطا کی جائے، اور تب انہیں دوبارہ زندگی دی گئی تھی۔ تو یہاں پر بس آنا کے بعد جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کیے گیا ہے کہ ان کو زندگی کے موت کے بعد جو ہے نا وہ زندگی دی گئی تھی، اور اس کے بعد اس ایسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ زندہ مار کر دوبارہ جو ہے نا وہ زندہ اٹھایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ کہ پھر ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا ہے عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ تم پر من و سلوہ کا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتٍ کھاؤ تم ان میں سے پاکیزہ چیزیں، مَا رَزَقْنَاکُم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، وَمَا ظَلَمُونَا اور نہیں کیا انہوں نے ہمارا، وَلَٰكِنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن وہ تھے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے، نقصان کرنے والے، کہ انہوں نے ہمارے نقصان تو نہیں کیا
بلکہ وہ اپنا نقصان کرنے والے رہے ہیں۔ اب اس آیت میں جو ہے وہ من و سلویٰ اور بادل کے سائے کے حوالے سے آ رہے ہیں کہ صحرائے سینا میں جو بادل کا سایہ کیا گیا تھا، 40 برس تک جو ہے وہ صحرائے سینا میں ان کو رکھا گیا، وہاں پر ان سے کافی زیادہ مشقت کروائی گئی، اور وہاں پر جو ہے وہ سورج کی تیز شعائیں تھیں، گرمی کی شدت تھی، پاؤں کے نیچے ایک تپتی ریت تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ گرمی مزید محسوس ہوتی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا تھا کہ 40 برس تک بادلوں نے سورج کو ڈھانپ کر رکھا تھا تاکہ گرمی کی شدت سے یہ لوگ ہلاک نہ ہو جائیں، اور وہاں پر ان کو جو ہے نا وہ 8واں انعام دیا گیا تھا، وہ تھا من و سلویٰ۔ اب شدید گرمی اور پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے جو صحرائے سینا ہے وہاں پر روزمرہ کی کاشتکاری تو کیا سبزے نام کی بھی کہتے ہیں، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ لوگ مصر میں رہنے والے تھے، جب صحرا میں تو انہیں کھانے کو کچھ میسر نہ آیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو نوازا۔ اور من کہتے ہیں ایک میٹھی میٹھی رطوبت ہوتی ہے جو آسمان سے درختوں اور خیموں پر برستی ہے۔ سلویٰ ہوتا ہے جو بٹیر نما جانور جو بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ اب جو اسرائیلی تھے وہ بغیر کسی محنت اور مشقت کے ان کو پکڑ لیتے تھے، اور من و سلویٰ جیسی غذا کا بغیر کسی مشقت کے بنی اسرائیل کو مل جانا اللہ کے انعامات میں سے ایک اہم انعام ہے، اور اگر ان کو یہ انعام ملتا تو یہ لوگ نقصان اٹھاتے۔ اب یہاں پر ایک جنرل شارٹ کویشچن آپ کو یہ بھی بن جاتا ہے کہ من اور سلویٰ کا کیا معنی ہے یا اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو من کہتے ہیں ایک میٹھی میٹھی رطوبت اور جو کہ آسمان سے درختوں اور خیموں پر برستی ہے، اور دوسرا سلویٰ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بٹیر نما جانور ہوگا۔ اب آیت نمبر 58 آ جاتی ہے 58، اس میں جو حکم آ رہا ہے، جو بات چل رہی ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَوَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، تو جب ہم نے داخل کیا، جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ، حاضر قریت اس بستی میں، فَكُلُوا پس تم کھاؤ منہا حیث شئتم رغداً، اس سے جہاں تم جو وافر فراغت جہاں سے چاہو یا وافر مقدار میں تم کو جہاں سے وہ ملتا ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، تو تم کہو تم کو بخش دے گا، نغفر ہم معاف کر دیں گے، لکم خطایاکم تمہاری تمام خطاؤں کے، وسنرید الحسنین، اور پھر کیا ہوگا کہ عنقریب بڑھا دیں گے نیکی کرنے والوں کو، یعنی کہ کہا گا کہ جب ہم نے کہا تھا کہ شہر سے داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں سے چاہو جتنا دل ہے کسی تکلف کے بغیر اس کو کھاؤ، اور اس کے بعد سجدہ کرتے ہوئے تم دروازے سے داخل ہو گئے، کہتے جاؤ بخش دے، یعنی کہ ساتھ میں بخشش کی دعا مانگنا، تو ہم تمہارے قصور بھی معاف کر دیں گے، نیکی کرنے والے کو زیادہ دیں گے۔ اب یہاں پر اریحہ بستی میں جناب فاتحانہ داخلے کی بات چل رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں جب جزیرہ نما سینا میں پھرتے پھراتے من سلویٰ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے تو انہیں ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو۔ اب اس بستی کا نام تھا اریحہ، جو فلسطین کا ایک مشہور شہر ہے، اور بحیرہ مردار کے شمالی ساحل سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر یہ واقعہ ہے۔ اب یہاں پر اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع کے زمانے میں اس کو فتح کیا تھا، اور بعض مفسرین جو ہے نا دوسرے شہروں کے لیے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر ہے 59 اور 60 تک ہم نے آج اس لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے۔ تو 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَبَدَلِ الَّذِينَ، پس بدل دی جو لوگ ظالموا ظلم کیا انہوں نے، قولا اس بات پر، غیر الذی اس کے صفا جو کہ قیل لہم کہی گئی ان کو، فانزلنا پس ہم نے نازل کیا اتارا علی الذین وہ لوگ یا ان لوگوں پر ظلموا ظلم کیا انہوں نے، رجزا من السماء عذاب سے آسمان، بما اس سبب یا اس وجہ سے کانوا یفسقون نافرمانی کرتے تھے، یعنی کہ پس ظالموں نے جو بات بدل دی اس کے سوا کو جو کچھ کہا گیا ان کو، پس انہوں نے پھر ظلم کرنے والوں پر آسمان سے ظلم نازل کیا تھا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے۔ 60 اہل قوم ہی، تو موسیٰ اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ فقلنا پس ہم نے کہا اضربوا بعصا الحجر، تو مارو اپنا عصا اس پتھر پر، کہ جب کہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کریں جب مانی مانگا تھا تو موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا تھا کہ اس عصا ماریں اس پتھر پر، فانفجرت منہ پس پھوٹ پڑے اس میں سے، اثنتا عشرۃ 12 عیناً چشمے، تو پھر اس میں سے جو ہے وہ 12 چشمے پھوٹے ہیں، قد علم کل اناس، تو پھر ہے کہ تمام لوگوں نے یہ جان لیا، مشربہم اپنا گھاٹ، یعنی کہ ان کو ان کے پینے کی جگہ
جو پانی پینے کا چشمہ جو ہے وہ جگہ جو ہے انہوں نے اس کے بارے میں علم حاصل کر لیا، جان لیا۔ کلو وشربو، کھاؤ تم اور پیو تم، من رزق، اس رزق میں سے، اللہ جو اللہ نے دیا ہے، ولا تعصوا فی الارض، اور پھر تم پھرو زمین میں مفسدین، فساد کرنے مچاتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو بیسیکلی بتایا گیا ہے 12 چشموں کے حوالے سے کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ آپ زمین پر اپنا عصا ماریں، اور اس پتھر پر اپنا عصا ماریں، اس سے پھر 12 چشمے پھوٹے، اور پھر ہر قوم نے اپنا وہ پوائنٹ جو ہے، وہ چشمہ جو ہے، جگاٹ ہے، اس کو پہچان لیا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو، اور زمین پہ فساد کرنے والے نہ بنو۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ 10واں نام آ رہا ہے، وہ ہے آ رہا ہے جی 12 چشموں کا پھوٹنا، اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بہت زیادہ گرمی اور کسی قسم کے پانی کا یا کھانے پینے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کی، اس پر حکم کیا گیا اس پتھر پر اپنا عصا مارا جائے، وہاں سے جو ہے وہ پتھر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹے ہیں، ہر ایک قبیلے کا ایک پوائنٹ بن گیا تھا۔ یہاں پر اس بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو ہے وہ سکھا سانس لیا، اور میٹھے صاف شفاف پانی کا جو ہے نا وہ پتھر سے بہنا ایک اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام آ جاتا ہے۔ تو یہ آج کے لیکچر میں کچھ ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو بنی اسرائیل پر مزید اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، وہ ڈسکس کیے گئے۔ انشاءاللہ باقی جو پوائنٹس ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے باقی آیات میں۔ تھینک یو۔